میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں. گلزار میں بہت خطرناک قسم کی آگ لگی. میرا نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مجھ سے کوئی غلطی ہوتا ہے وہ معاف کر دینا. کیا اللہ. ارے دروازہ توڑو. علی میں باہر آ گئے. توڑنی پڑے گی. یہاں کراچی میں گل پلازا کی جگہ پہ موجود ہیں. بہت ہی جسے کہنا چاہیے یہ ایک دل خراش واقعہ ہوا. ایک ثانیہ ہے جس کے اندر متعدد دکانیں اور پوری کی پوری بلڈنگ جل کے راکھ ہو گئی اور اس میں بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا. آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ بلڈنگ ہوا کرتی تھی یہاں پر کئی سو خاندانوں کا گزر بسر ہوتا تھا اس بلڈنگ کی وجہ سے. اور اگر میں کہوں کہ ایک بہت ہی بڑا ایک ثانیہ ہوا ہے اور اب یہ ثانیہوں کا سلسلہ در بدر چلتا جا رہا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں ٹپر مارکیٹ ہے تو اس کی آگ لگتی ہے, اس کے اندر بھی بہت سے لوگ جلتے ہیں اور اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور دوسرے جو کہ بلٹن مارکیٹ کے اندر آتی جلتی ہوتی ہے اس کے اندر بھی بے پناہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, دکانیں جلتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے پہلے آر جی مال اس میں بھی آگ لگی. اور اس طریقے سے جو ارچی سینما جو پرانا تھا اس جگہ پہ بھی بڑی شدید آگ لگی جس سے بہت سارا لوگوں کو نقصان پہنچا. تو آیا ہم ابھی تک یہ سانحوں کے سانحہ ہمیں ہماری قوم کو دیکھنا پڑتا ہے. ہم نے ابھی تک اس ساری چیزوں کے لیے ہم نے ابھی تک کیوں نہیں کوئی لائحہ عمل ابھی تک تیار کیا جس کی بنیاد کے اوپر ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. تو بہرحال ہم آج یہاں پر اس سانحے میں ان کے ساتھ ہیں اور جو افسوس وہ بالکل ہم سمجھتے ہیں ظاہر سی بات ہے. کیونکہ دیکھیں اگر بر وقت ہم ان ساری چیزوں کے حوالے سے میجرز لے لیں, یعنی اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ اتنے کروڑوں کی عوام ہے جو اس کراچی میں بستی ہے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا لائحہ عمل ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی والی سچویشن ہوتی ہے تو ان کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں. یعنی کہ ابھی تک ہمارے پاس یعنی جو فائر ڈسٹریبیوشن سسٹم کہہ لیجیے اور جس طرح سے یہ جو فائر بریگیڈ ہوتا ہے ان کے پاس اتنے گھنٹوں یعنی 18 گھنٹوں کے بعد جا کے اگر آپ آتے ہیں اور اسی پرانی روایتی پانی کے ذریعے سے آپ اس کو بجھاتے ہیں تو ظاہر سی بات اس میں بہت سارا جانی نقصان ہو جاتا ہے, املاک کا بھی اور انسانی جانوں کا بھی. اور میں تو اس پلیٹ فارم کی توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی اس طرح کی اور جتنی مارکیٹیں ہیں جہاں پر اسی طرح کی معاملات اللہ نہ کرے کہ وہاں اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو, لیکن اس کے لیے ہم نے ابھی تک کیا تدابیریں کی ہیں. ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پہ ہم ان کو سیو کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے سانحہ در سانحہ دیکھتے آ رہے ہیں ہماری قوم بھی کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کام نہیں شروع ہوتا. تو وہ میرے خیال میں اب ٹائم ہے اور یہ جو بھی اقتدار ہے میں کہوں گا جو حکام اعلیٰ ہیں جو حکومت میں یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شہریوں کو ان کی جان و مال کی حفاظت کریں. اور خاص کر یہاں پر کوئی بڑے لوگ آنا چاہیے جو قوم کی ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے ان فیملیوں کو جن کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اور آ کے ان کو کوئی ریلیف دیں. جتنے بھی دکاندار ہیں ان کے جو بھی املاک کو نقصان پہنچا, ان کی جانوں کو نقصان ہوا. اور ابھی بھی جو میں نے تھوڑا بہت کور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر ابھی بھی یعنی اسٹاف بہت سارے یعنی لوگ 6 سے 7 ہزار کے قریب لوگ ورکر ہوتے تھے جو ان دکانوں میں ہوتے تھے. اور ان کے علاوہ لازمی سی بات ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیٹرڈے کے دن یعنی اتوار والے دن اپنے شاپنگ کے لیے آیا. یعنی میں بھی کئی دفعہ ادھر گل پلازا آیا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, ہم نے یہاں پر بہت ساری چیزیں لی ہیں لیکن باقی بہت افسوس ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے اس وقت جو حالات اور جو یہ حال دیکھے. یعنی ابھی تک دھواں اٹھ رہا ہے. یہ سیٹرڈے کا واقعہ اور آج منڈے ہے اور ابھی بھی بہت سارے لوگ اس میں پھنسے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ یہاں پر اگر کوئی بھی یہاں دکاندار حضرات اگر کوئی موجود ہیں وہ آ جائیں, ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور باقی اگر یہاں کے کوئی انتظامیہ اعلیٰ ہیں تو ان سے بھی تھوڑی بات ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے درمیان یہاں پر تاجر برادری کے جو ہیں وہ موجود ہیں جناب جمیل پراچا صاحب. آئیے ان سے اس دل خراش واقعے کے حوالے سے پوچھتے ہیں. میرا نام جمیل پراچا ہے, چیئرمین جی تاجر اتحاد. جی
لیکن جب سے ہمارے ممبر بھی ہیں، کچھ بہت سے ہمارے دکاندار ہیں جنہوں نے فون کر کے فوری طور پہ اطلاع دی، ہم یہاں پہنچے جی تقریباً 11:30 بجے میں یہاں پہنچا ہوں جی تو ہم نے صورتحال یہ دیکھی کہ پانی کی بھاگا بھاگی ہو رہی تھی کہ پانی نہیں ہے، آگ بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ تو بعد میں معلوم یہ ہوا کہ جو یہاں کے 26 ایگزٹ ہیں ان 26 کے 26 ایگزٹ پہ ایک ساتھ آگ لگ گئی۔ کیسے ایک ساتھ آگ لگی؟ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی آپ کو ایسا تو نہیں لگتا جیسے کچھ آتش زدگیاں پہلے ہوتی تھی کراچی میں، جیسے ٹمپر مارکیٹ کی ہوتی تھی، آر جے اس کی، اور اس کے علاوہ اور دیگر جگہوں پہ عرشی پہ، تو کچھ لوگ کہتے تھے یہ لگائی بھی جاتی ہیں، تو خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا تو کوئی آپ کو لگتا نہیں ہاتھ ہے جو باقاعدہ اس کو آگ لگائی گئی، یا پھر یہ واقعی کوئی ایک نارمل انداز میں آگ لگی کوئی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے؟ دیکھیں اس میں ہمارے شک و شبہات جا رہے ہیں کہ یہ ایسا بھی کوئی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ساتھ اتنی بڑی آگ ایک سے دوسری دکان پہ جاتی ہے، دوسری سے تیسری پہ جاتی ہے، اچھا۔ ایک دم 150 پہ نہیں جاتی۔ اچھا۔ اور 26 ایگزٹ پہ ایک ساتھ لوگوں کو راستہ نہیں مل رہا باہر نکلنے کا، ہاں۔ تمام ایگزٹ پہ آگ آ گئی۔ کیسے آ گئی ایک ساتھ ساری آگ؟ کتنی کل کتنی دکانیں ادھر؟ 1200 1500 1200 دکانیں ہیں، 1200 دکانوں کے یہاں 26 ایگزٹ ہیں۔ اچھا۔ اور فائر ہمارے پاس سلنڈر بھی ہیں یہاں، اچھا۔ اور بولز بھی ہوتی ہیں آگ بجھانے جی۔ کی، لیکن اس کا موقع نہیں ملا۔ باقاعدہ یہ دیکھیں جس وقت مارکیٹ کے گیٹ بند ہو جاتے ہیں 10 سوا 10 بجے مارکیٹ کے گیٹ بند ہو جاتے ہیں، جی اینڈ اسی ٹائم آگ کا لگنا اور اس کے بعد تمام ایگزٹ پہ آگ پھیلنا، یہ نشاندہی تو اسی چیز کی یعنی آپ اس کو شک و شبہات سے دیکھتے ہیں ابھی بھی عیسائی چیزوں؟ ہے۔ اور اس کی میں کہتا ہوں شفاف تحقیقات صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آصف منیر صاحب جنرل صاحب اور چیف جسٹس صاحب اس کی شفاف تحقیقات کریں جب تک یہ پتہ نہیں، کیونکہ بات یہ ہے جو اگر مال جل جاتا، بلڈنگ جل گئی تھی کوئی بات نہیں تھی، اس کا ازالہ ہو جائے گا، لیکن جو جانے گئی ہیں بے شک 70 سے زیادہ اور جانوں کا اور ازالہ میں نہیں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کراچی پورے پاکستان کی ماں ہے، یعنی یہاں سارے لوگ، ہر کمیونٹی کا، ہر زبان کا، ہر مذہب کا بندہ یہاں پر آتا ہے، اپنے معاملات کرتا ہے روزی روٹی کے لیے، اور جب بھی یہاں پاکستان میں کہیں زلزلہ آتا ہے، کبھی کچھ اور آفت آتی ہے، تو یہاں سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ ٹائم ہے کہ آپ سولیڈیریٹی دکھائیے کراچی والوں کے ساتھ، یہاں کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم لگیں، اور کوشش یہ کریں کہ حکام بالا کی طرف سے کوئی آپ کو ریلیف پیکج ابھی تک دیا گیا ہے؟ کسی نے بتایا آ کے؟ جی ابھی مجھے میڈیا سے ہی پتہ چلا ہے کہ 1 کروڑ روپے کا وہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے اعلان کیا گیا ہے 1 کروڑ روپے کا، لیکن ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے شفاف تحقیقات کریں جی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب 22 گھنٹے میں 20 گھنٹے میں آ رہے ہیں، میئر صاحب 23 گھنٹے میں آ رہے ہیں اور اپنی جواز بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد سے یہاں کا راستہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا ہے، آپ کے لیے ایمرجنسی بھی کوئی بھی جگہ بنا کے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے جو کچھ وزیر وغیرہ آئے تھے، مراد علی شاہ صاحب جو سی ایم ہیں وہ آئے، اور اس کے علاوہ جو میئر ہیں مصطفیٰ وہاب صاحب ہیں وہ آئیں، ان کے حوالے سے انہوں نے وزٹ کیا ہے؟ انہوں نے وزٹ کیا ہے نا، لیکن میں بتا رہا ہوں نا جب بہت سب کچھ جل چکا تھا وہ جب آئے، اچھا۔ تو یہ پہلے آ کر یہاں آگ بجھانے، جب عملہ آگ بجھا رہا تھا ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ان کی ذمہ داری تھی میئر صاحب، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میئر صاحب کی ذمہ داری بنتی تھی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھ کے ہدایات دے رہے تھے، ہدایت گھر پہ بیٹھ کے نہیں دی جاتی میئر صحیح صاحب۔ بات، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہے جس کی جتنی بھی وہ کرنا چاہے ہم مذمت کم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو باقی خبروں سے بھی بتائیں۔ نعمان نعیم صاحب موجود ہیں، آپ جانتے ہیں مشہور مولوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو آج کے اندر یہ کیونکہ ظاہر سی بات یہ اتنا دل خراش واقعہ ہوا ہے اور اس وقت جس کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، سارا میرے خیال میں لوگ اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا ایک تجارتی ہب تھا جہاں سے کئی 100 لوگوں کا آنا روزی روٹی لگی تھی، اس سارے واقعات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں حقیقت میں دیکھا جائے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، انتہائی دل مغموم ہے، اور جب میں یہاں پر کل بھی آیا تھا، جب میں نے ورثاء کو دیکھا اور جن لوگوں کا مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، کچھ خواتین مجھے ملیں، یقین کریں وہ بلک بلک کر رو رہی تھیں، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہنے لگی کہ چلو مالی نقصان تو کسی نہ کسی طرح پورا ہو جایا کرتا ہے، لیکن جانی نقصان کا کیا ہوگا؟ ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، جلس گئے۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا کہ
اس حادثاتی موت کے اندر جو اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اور شہادت کا درجہ ہم سب کو پتہ ہے، تو اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور آزمائش کے اندر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے، لیکن واقعتاً یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ جتنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اظہار ہمدردی یا اسی طرح اظہار تعزیت ان سے کی جائے وہ کم ہے۔ اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے میں حکومت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ جو پیدر پہ اس طرح کے واقعات مستقل کراچی میں پیش آ رہے ہیں، خدا را اب ہمیں مستقبل کے لحاظ سے کراچی کو بنانا ہوگا، مستقبل میں پلاننگز کرنی ہوں گی، منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور ہمیں کب تک ہم اسی طرح لاشیں اٹھاتے رہیں گے، کب تک ہم اس طرح اپنے بچے جو گٹر کے اندر ختم ہوں گے ہم ان کو ڈمپر مافیا ہے، اس سے بھی لوگ کچلے جاتے ہیں، بچے گٹر میں چلے جاتے ہیں مختلف قسم کے، اور یہ آتش زدگی کے واقعات تو پتہ نہیں مولانا ابھی اس صورتحال ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جس وقت واقعہ ہو جاتا ہے ہم سب لوگ آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں اور پھر مذمت بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس چیز کے حوالے سے کہتے ہیں آئندہ نہیں ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں تہ در پہ وہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی سد باب نہیں ہوتا۔ تو یہ اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس ساری چیزوں کو ری اسسٹ کریں اور وہ تمام بلڈنگیں جو ابھی اس کے علاوہ ہیں ان کا بھی باقاعدہ جائزہ لیں کہ آیا وہاں اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح سے آتش زدگی ہوتی ہے تو اس سے ہم کیسے ہمیں بچنا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات کریں؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں اس کے اندر غلطی جو ہے نا میری بھی ہے، ہماری بھی غلطی ہے۔ وہ غلطی اس طرح ہے کہ ہمیں اپنی بلڈنگز کے اندر فائر اسٹنگوش لگانے چاہیے، ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور جس طرح ایس او پیز ہونی چاہیے ہم ان ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس میں واقعتاً جو ہے اس میں ہماری ہر بلڈنگ جو کراچی کے اندر پلازا ہیں ان پلازوں کے اندر باقاعدہ دوبارہ سے سروے ہونا چاہیے پورے کراچی کا، اور جن بلڈنگز کے اندر جو ہے نا ان کی ایس او پیز پوری نہیں ہے اس میں ہمیں سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اور ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں پورے کراچی میں فائر اسٹیشنز کی بہت کمی ہے، تو فائر اسٹیشنز جو ہے نا جگہ جگہ پر مستقل ہمیں بنانے چاہیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی اگر ہمارے سائٹ کا علاقہ ہے، سائٹ ایریا جامع بلوریا جہاں پر واقع ہے، وہاں پر بھی وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی فیکٹری کے اندر آگ لگنے کی بات آتی ہے تو اس کے اندر ٹائمنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے۔ فائر بریگیڈ بہت دیر میں پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا ویل اکوپڈ نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس جو ہے نا آلات کی کمی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے نظر ثانی کرنی چاہیے ان تمام چیزوں پر۔ اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی جو کراچی کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والا شہر ہے، اس کے اندر جو جو ان کے پاس فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ بہت ناکافی ہے، اور ان کے پاس نہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ہم جب بھی باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا جو سسٹم ہے وہ تو منٹس میں ہوتا ہے، یعنی یہاں فائر ہوا اور منٹس میں اس کو ہے نا اکوپ کر لیتے ہیں اور کور کر لیتے ہیں۔ یہاں تو 18 گھنٹے 16 گھنٹے کے بعد اگر پانی بھی نہیں تھا اور اس کے باوجود ٹائم، یعنی اگر واقعی وقتی طور پہ ہم لوگ ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہمارے پاس اکوپمنٹ اچھا ہو تو واقعی ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں تو اس کو بالکل ایمرجنسی میں ان ساری چیزوں کو کور کرنا چاہیے، کیونکہ کیا اللہ نہ کرے ہم پھر ایک اور اگلے ثانیے کے لیے پھر بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہم باہر ملکوں میں دیکھتے ہیں ڈرونز کے ذریعے سے جو ہے نا وہ فائر کو آگ کو بجھایا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، ان کے پاس اتنے جدید ایسے ان کے پہننے کے یا ان کے پاس ایسے آلات ہوتے ہیں کہ وہ اس آگ کے اندر جا کر باقاعدہ لوگوں کو بچا کر اندر سے لے کر آتے ہیں۔ تو ہم تو ابھی 2 دن تک صرف آگ ہی بجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اب تک جو ہے نا وہ آگ جو ہے نا اب جا کر کچھ جو ہے نا آگ تھمی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے آلات ہمیں جدید قسم کے آلات سے ہمیں جو ہے نا وہ لیس ہونا پڑے گا، اور اس طرح ڈرونز وغیرہ، اور یہ اور بھی خالی یہی شعبہ نہیں، اور بھی بہت سارے شعبے جس شعبوں کے اندر جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو اچھے انداز میں رکھنا ہوگا۔ مولانا آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آخر میں یہ آئے گا کہ یہ شارٹ سرکٹ تھا، یہ کہہ کے بات ٹال دی جاتی ہے۔ اگر یہ شارٹ سرکٹ تھا تو یہ کے الیکٹرک کی نااہلی ہے۔ اچھا، جب وہ فلیکچویشن کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں، کبھی وولٹیج بڑھ جاتے ہیں کبھی وولٹیج کم ہو جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے اس کو درست کرنا اور اس میں کام کرنا، لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو جانیں ضائع ہوئی ہیں اس کا مقدمہ
کہ الیکٹرک پر بھی بننا چاہیے. چلیں یہ تھے پراچا صاحب کے جو تحفظات. امید ہے کہ آپ کو ابھی تک کا ہماری دعا ہے کہ اس کو ریکنسٹرکشن کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس پلازا کو اس کی رونقوں کو ویسے ہی بحال کرنا چاہیے جیسے کہ یہ پہلے تھا. یہ وقتی طور پہ اس کو دبا دیا جائے گا 2-4 دن ایک پھر یہ دبا دیا جائے گا. یہ ایسا نہ ہو, اللہ کا واسطہ ایسا نہ ہو. جو بیچاروں کے بہت نقصان ہوئے ہیں وہ بیچارے روڈوں پر آ گئے ہیں. میرے لوگوں سے جو سرکاری آدمی ہیں, جو حکومت کے سندھ حکومت کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے اللہ کا ڈر اور خوف رکھیں. جو بیچاروں کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان کا ازالہ کیا جائے. اگر نہیں کریں گے تو اللہ کیا جواب دیں گے. عوام, آپ سرکاری خزانہ خالی کر دیتے ہو لیکن اس عوام کی اس پر آپ لوگ احساس نہیں کرتے لوگوں کا. آپ کچھ بولنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے. ابھی یہ دیکھیں رات کا ٹائم ہے, ہم کل سے چلا رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے جو ہے لائٹوں کا انتظام کریں. ابھی اندھیرا ہو گیا, اب اندھیرے میں دیکھیں کیا کام ہوگا. تو خدارا ہمارا گورنمنٹ سے یہ اعلان ہے. اب دیکھیں جو متاثر تھیں عورتیں وہ ابھی تک جو ہے نا بے مددگار بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ, بٹپاریوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. خدارا ان کے لیے تو کم سے کم کوئی آپ ایک سیٹ اپ بنا کے دیں کہ یہ آرام سے اپنے تسلی سے بیٹھیں. رو رہی ہیں, بلک رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کیا ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کو؟ یہ صرف پیسہ جو کما رہے ہیں یہ سب اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں, اور تو ہمارے سے ہی ٹیکس لیتے ہیں اور ہمارے لیے جو یہ کام نہیں ہوتا. تو خدارا جو ہے ان کو پوری ایک ٹیم بنانی چاہیے اور اس فائر بریگیڈ کے جو معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ وسیع کریں, اور تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہوں تو اس کو جلد سے جلد جو اس کو معاملات کو جو ہے. اور یہ جو گل پلازا کی بلڈنگ منہدم ہوئی ہے آتش زدگی کی وجہ سے, اس کو دوبارہ سے ان کو ریکنسٹرکشن کرنا چاہیے اور جو دکاندار ہیں ان کو وہ دکانیں ملنی چاہیے. بالکل گرنی چاہیے. اب یہ دیکھیں نا, ابھی سیزن کا ٹائم تھا, انہوں نے ابھی 1 ہفتے پہلے اپنا سارا مال ڈالا ہے. کروڑوں روپے کا مال جو ایک دکان میں جو ہے وہ ڈلا ہوا تھا. ابھی اربوں خربوں روپے کا جو نقصان ہو چکا. ہم کہتے ہیں چلو اس میں بھی جو اللہ پاک جو ہے پورا کر دے گا, مگر جو جانی نقصان ہے ان کا تو جو آپ وہ کریں, ان کو تو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں. تو ناظرین یہ سارے لوگوں کے تحفظات ہیں جو اس وقت گل پلازا میں سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, یکجہتی کر رہے ہیں یہاں پر. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے دشواریاں ہیں کیونکہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو فائر بریگیڈ کے ساتھ جس طرح سے نمٹنا چاہیے وہ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگ آئے ہوئے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں حکام بالا سے خاص طور پہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے کہ برائے مہربانی یہاں کے جو ورثاء ہیں جو لوگ اس ساری چیزوں میں انہوں نے سفر کیا ان کے ساتھ کمپنسیشن کریں, ان کی داد رسی کریں اور کوشش کریں کہ ان کے زخموں پہ کہیں نہ کہیں مرہم رکھیں. 8-9 ہزار کا مجموعہ ہوگا جو جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا. الحمدللہ سب نکل گئے تھے. 60 سے 65 افراد کو جو ہمارے پاس لسٹنگ تھی وہ جو ہے لاپتہ تھے, جس کے اندر ابھی تک جو ہے 28 سے 30 کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے ہم نے کلیکٹ کر لی. اب ریسکیو آپریشن پر چل رہا ہے کیونکہ آج ورکنگ اندر ہی چل رہی ہے کیونکہ ٹوٹل جو ہے وہ کولنگ کا عمل جاری ہے اور اندر گھوم رہے ہیں. یہ آتش زدگی آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی الیکٹرک شاک ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو دوسرا کوئی اندیشہ ہوتا ہے کہ آگ لگائی گئی ہے, کوئی اس طرح کا کچھ آپ کو لگتا ہے؟ آگ لگائی گئی کا معاملہ ہو تو مارکیٹ بند ہوتی ہو گیا ہوتا تو بندہ ڈاؤٹ فل لگتا ہے. اچھا, کھلی مارکیٹ میں ہوا ہے اور سب کے سامنے ایک شاپ پہ آگ لگی تھی, بھاگے ہیں سب. کوشش کی ہم لوگوں نے سلنڈر سے بچانے کی, محنت بہت کی مگر نہیں کور. جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں ان کے بعد سسٹم شروع ہوا, ان کے پاس پانی کم تھا, فجر تک یہی معاملہ چلتا رہا. فجر کے بعد ان کے پاس جو ہے اسپیڈ تیز ہوئی, پانی آنا تیز ہوا, کوشش چلنا گیا تب تک تھوڑی زیادہ ہو چکی. اندر کوئی ڈسٹریبیوشن سسٹم وغیرہ ہے یہاں پر بلڈنگ میں تھا اگر خدا نہ خواستہ کام کے بعد 164 فائر سلنڈر لگے ہوئے تھے پورے 4 فلوروں کے موجود تھے؟ جی موجود تھے. انہوں نے بجانے کی کوشش اس میں سے 45 تو ہم نے یوز کی, 45 یوز کیے پھر بھی آگ نہیں بجی. اور ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں آگ سے آ رہی ہے, دھواں سے نکل رہا ہے. آپ سمجھے نہیں نا, گل پلازا جو مارکیٹ ہے نا اس میں کروکری, ڈنر سیٹ, پلاسٹک آئٹم, ہاؤس ہولڈ آئٹم, کشنز, بلینکٹ, ٹاول, ہوزری اور آرٹیفیشیل فلاورز, مطلب ہر چیز تھی نا. اب وہ آئٹم جو آپ کے سامنے ہے مکمل تباہ ہو چکا ہے, مکمل گل پلازا ختم ہو چکا ہے. چلیں یہ تھے ہمارے سامنے صدر جو کہ گل پلازا تھے. امید ہے ہم جیسے کہ میں اپنے اس میں بات کر ہی رہا تھا کہ حکام بالا سے ہم نے اپیل کری تھی کہ ان کو کمپنسیشن دیا جائے, ان کے حوالے سے داد رسی ہو, ان کو کسی طرح سے فنڈ دیا جائے. لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ سی ایم صاحب نے اعلان کیا ہے اور شاید کل سے آپ بتا رہے ہیں یہ عمل اسٹارٹ ہو جائے گا.